السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عام سا کچن بھی جنت کی طرف جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا صرف کھانا پکانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ کیا ایک پلیٹ میں پیش کیا گیا محبت بھرا کھانا شوہر، بچوں اور پورے گھر کے دل جیت سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اپنے گھر میں محبت، سکون، برکت اور خوشیاں چاہتی ہیں تو آج کی یہ محفل صرف کریلے بنانے کی ترکیب نہیں ہے، بلکہ دلوں کو جوڑنے، سنت پر چلنے اور گھروں کو جنت جیسا بنانے کی ایک خوبصورت گفتگو ہے۔ اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے، کیونکہ ہر چند منٹ بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ملے گی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ بڑے مزیدار انداز میں کریلے بنا رہی ہوں۔ ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے، ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ کریلے کڑوے ہوتے ہیں، بچے اور شوہر نہیں کھاتے، لیکن تھوڑی سی محنت، صحیح ترکیب اور محبت شامل ہو جائے تو یہی کریلے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کریلے ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو اس میں وہ بہت زیادہ آئل جو ہے نا وہ چوس لیتے ہیں، جو کہ بڑوں کے لیے اکثر بلکہ صحت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک ریسپی جو کہ سادہ پہلے طریقہ ہوتا ہے، ہماری پہلے مائیں بھی اسی طرح ہی اس کو توے کے اوپر ہی فرائی کر لیتی تھی اور بڑا ایزی سا اور بڑا ہی مزیدار سا بن جاتا تھا یہ کھانا۔ بلکہ اسی طرح زندگی میں بھی اگر مزاج بھی میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور نیت میں اخلاص ہو تو بہت سے تلخ حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اسلام نے ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا بلکہ گھر چلانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جب ایک عورت اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے کھانا تیار کرتی ہے اور دل میں اللہ کی رضا کی نیت رکھتی ہے تو اس کا روزمرہ کا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ نیت کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کھانا بناتے وقت کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وضو کی حالت میں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ دل ہی دل میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے۔ یقین کرے جس گھر میں دعا، محبت اور شکر گزاری، وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شوہر کا دل کیسے جیتے۔ میری پیاری بہنوں، آپ یہ سوچتے ہی رہو گی، صرف مہنگے کپڑے یا قیمتی چیزیں ہی دل نہیں جیت سکتے۔ ایک مسکراہٹ، عزت سے بات کرنا، وقت پر محبت سے کھانا پیش کرنا، تھکن میں دو اچھے الفاظ کہنا، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں محبت، نرمی اور حسن اخلاق کو عام کریں۔ جب شوہر گھر آئے تو شکایتوں کی لمبی وہ جو فہرست ہے اس سے گریز کریں۔ جب شوہر گھر آئے تو خیریت پوچھیں، بلکہ سلام کہیں اور مناسب وقت پر بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے۔ اکثر چھوٹی سی حکمت بڑے مسائل ختم کر دیتی ہیں۔ اور بہنوں، ایک اور بات یاد رکھیں، ہر وقت دوسروں کے گھروں سے اپنے گھر کا موازنہ نہ کریں۔ یہ بات شوہر کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ اصل خوشی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں ہے۔ جو عورت شکر گزار ہوتی ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی کھانے کے آداب سکھائیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، رزق کی قدر کریں۔ اگر بچے بچپن سے یہ عادتیں سیکھ جائیں تو ان کی پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت غصہ کم کریں، ذکر زیادہ کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفار زبان پر جاری رکھیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کے رویے میں بھی نرمی آتی ہے۔ آج کے کریلے تیار ہوتے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ترکیب بھی پسند آئے گی۔ میرا مقصد جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ جو ہے دینی باتیں، مسئلے مسائل، گھریلو معاملات کو شیئر کرنا بھی ہے، صرف کریلے کو دکھانا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی خاص انداز سے کریلے بناتی ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ آخر میں میری تمام بہنوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رزق میں برکت، اولاد کی نیکی، شوہروں کے دلوں میں الفت اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہمارے کریلے بننا باقی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے اخلاق
عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں کا ماحول خوشیوں اور رحمتوں سے بھر جائے۔ کریلے ساتھ ساتھ براؤن ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ اپنا چکن بھی فرائی کریں گے، اور چکن کے اندر ٹماٹر، ادرک، لہسن، پیاز سب کچھ جو ہے وہ بریک بریک ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے۔ چکن کو الگ سے تھوڑے سے آئل میں فرائی پین میں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور وہ کریں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، شوہر خوش ہیں، بچے فرما بردار ہوں اور ہر طرف محبت کا ماحول ہو، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ سکون کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہمارے اپنے رویوں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہی شکر ادا کریں، نماز کی پابندی کریں اور گھر کے کاموں کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھ کر کریں، تو ہمارے چہرے پر بھی سکون آ جاتا ہے، اور یہی سکون پورے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت بانٹنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ سالن بناتے ہوئے یہ سوچیں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں میں برکت دے، میرے گھر والوں کو صحت دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، تو یقین کریں یہ دعائیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پک رہی ہوتی ہیں۔ اور بہنوں، ایک عادت جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، وہ ہے ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا۔ کبھی سالن میں نمک کم ہو گیا، کبھی روٹی تھوڑی سخت بن گئی، کبھی کام وقت پر نہ ہو سکا۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری بہت سی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، صبر اور حسن سلوک کی بہترین مثال تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ ایسے ہوں جن سے دوسروں کے دل نہ دکھے۔ کبھی کبھی ایک نرم جلمہ وہ کام کر دیتا ہے جو سخت لہجہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات خاص طور پر نئی شادی شدہ بہنوں کے لیے، یہ نہ سوچیں کہ شوہر آپ کے دل کی ہر بات خود سمجھ جائیں گے۔ محبت میں بات چیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ احترام کے ساتھ اپنی بات کہنا، ان کی بات سننا اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں عزت، محبت اور اچھا اخلاق ہوگا تو وہی ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ تو بہنوں، اپنے لیے بھی وقت ضرور نکالیں۔ چند منٹ قرآن کی تلاوت، کچھ دیر درود شریف، استغفار یا اللہ کا ذکر، اور دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا جو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ چلیے اب ذرا اپنے کریلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ایک طرف سے براؤن ہوئے ہیں۔ ویڈیو ذرا ہماری تھوڑی لمبی بھی ہوگی اور ساتھ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پراپر پورا طریقہ اصل میں دکھا رہی ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں یہ ترکیب ضرور آزمائیے گا۔ جب بنائیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ گھر والوں کو کیسے لگے۔ اگلی بات میں ہم رزق کی برکت، صدقے کی اہمیت اور گھریلو زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا بہنوں، ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کریلے آرام سے پک رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا اصل مزہ آنا باقی ہے، کیونکہ ابھی ہم الگ سے چکن فرائی کریں گے۔ اس میں پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹر، ہر مسالہ اور خوشبودار گرم مسالہ ڈالیں۔ پھر آخر میں ان کریلوں کے ساتھ ایسا مکس کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو کریلے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں کھاتے، وہ بھی کھائیں گے، کیونکہ کریلوں میں ایک ایسی چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں جو بچے بھی کھائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ وہ بھی پلیٹ لے کر کہیں گے بس تھوڑے سے اور ڈال دیں، ہنستے ہوئے۔ ویسے ایک بات بتائیں بہنوں، ہمارے گھروں میں بھی کچھ لوگ کریلے جیسے ہوتے ہیں، شروع میں ذرا سخت لگتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ محبت، صبر اور اچھے اخلاق مل جائیں تو وہ بھی بہت اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ لوگ کریلے جیسے ہیں، اس لیے کسی کو صرف پہلی نظر سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بات پر ہنسی بھی آتی ہے۔ بعض شوہر بڑے معصوم بن کر کہتے ہیں آج جو بھی بنا ہو ہم خوشی سے کھا لیں گے۔ اب یہ بات بھی آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھی کہ کس کس کے شوہر یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی بنا ہوگا ہم کھا لیں گے، لیکن جیسے ہی ڈھکن کھلتا ہے اور کریلے نظر آتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں کوئی اور سالن نہیں تھا؟ تو وہ جو پہلے انہوں نے بولا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب یہ کریلے ذرا مزیدار بن جائیں تو یہ تو کہتے ہیں واہ آج تو مزہ آ گیا، اگلی بار بھی یہی بنانا۔ اب بہنوں، مردوں کی یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ساتھ رہتے رہتے آہستہ آہستہ عادت بھی ہو جاتی ہے۔
کھانا صرف مسالوں سے مزیدار نہیں بنتا بلکہ محبت سے بھی بنتا ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ آپ کے کریلے تو فرائی ہو ہی نہیں رہے، لیکن کیا کریں، ہم تو آپ کو پراپر پوری ویڈیو دکھا رہے ہیں، زیادہ کام تو کریلوں کا ہی ہے نا۔ اگر کھانا بناتے وقت ہر وقت غصہ، شکایت اور ناراضگی ہو تو مزہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانا صرف مسالوں سے مزیدار نہیں بنتا، لیکن اگر زبان پر بسم اللہ ہو، دل میں اللہ کا شکر ہو اور چہرے پر مسکراہٹ ہو تو سادہ سا کھانا بھی خاص لگنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کی بہت تاکید فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں ساتھ ساتھ ہمارا فرائی پین آ گیا چولہے پہ۔ اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ساری چیزیں ڈالیں گے۔ چلیں ہم اب چکن کی طرف چلتے ہیں۔ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے، ابھی ہم نے ڈالا نہیں ہے تو ہم اس کو ڈالیں گے آئل میں۔ سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے ہلکا سا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ آئل کو تھوڑا سا ایسے پھیر لیں گے فرائی پین میں تاکہ ہر طرف آئل لگ جائے۔ اس کے بعد اپنا چکن، وہ جو ہم نے مسالے میں میرینیٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے چکن کو لال دادڑ مرچ لگائی تھی اور سویا سوس لگایا تھا، چلی سوس لگایا تھا، اس طرح ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ دہی بھی لگا دیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ٹماٹر ڈالیں گے، اسی طرح پیاز ڈالیں گے، ادرک، لہسن، سب کچھ ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے جو ہم باری باری اس کے اوپر ایسے لگاتے جائیں گے۔ تو پھر ساتھ ساتھ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح ہلکی آنچ پر جو ہے فرائی بھی ہوتا رہے گا۔ ہم اس میں ہلکا سا جو پانی کا چھڑکاؤ ہے نا وہ کریں گے، کیونکہ ہم اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، یہ اپنے دم میں سٹیم میں بن جائے گا اور بہترین بنے گا۔ یہ کریلے زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کو آئل بہت زیادہ جو ہے وہ منع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، اب ہر ایک دوسرے بندے کو ہے تو اس طرح کے کریلے بنائیں گے، بلکہ ہر کھانا اس طرح کا بنے۔ اگر آپ نے اس طرح کا بنانا ہے، فرائی کرنا ہے، چکن ڈال کر اچھی طرح فرائی کریں تاکہ اس کا رنگ سنہرا ہو جائے۔ اس کے بعد پیاز، ادرک، لہسن سب کچھ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈال دیا۔ پورا کچن کی طرف جو ہے نا وہ کریلوں کے ساتھ ملے گا تو خوشبو ایسی ہوگی کہ پورا گھر کچن کی طرف چلا۔ لیکن آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے گھر میں کریلے کون سب سے زیادہ شوق سے کھاتا ہے اور کون انہیں دیکھتا ہے کہتے ہیں آج تو میں صرف روٹی اور دہی کھاؤں گا۔ آپ کو دلچسپ جواب پڑھ کر بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم نے یہ چکن اور یہ سب کچھ اپنا فرائی کیا اور ہم نے آلو بھی کاٹے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو بچے گھر میں کہتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے، اب آلو کو چپس کی لمبی لمبی شکل میں کاٹ لیں، جیسے لوگ بچے فرائی کھاتے ہیں فرائز بنا کے، تو آپ ان کو کاٹ لیں اور وہ بھی آپ اس کے اوپر ایک لیئر لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ بھی لیئر اس کے اوپر لگا دیں گے تو وہ بھی اسی سٹیم میں اب آپ کے جو آلو ہیں نا وہ بھی ہو جائیں گے فرائی، ٹھیک ہے، سٹیم ہو جائیں گے اور بچے بہت خوشی سے کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ اگر وہ کریلا نہیں بھی کم از کم کھا رہے، بہت چھوٹے بچے یہی نہیں بھی کھاتے کہ ہمیں کڑوے لگ رہے ہیں، تو وہ آلو اور بوٹی کے ساتھ کھا لیں گے تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور بچوں کا بھی بڑوں کا بھی سب راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے نا وہ سب بچے بھی کھا لیں گے اور پورا گھر راضی۔ اب یہ ہم چکن کو کر کے تو ساتھ ہمارے توے پر ہمارے کریلے فرائی ہو چکے ہیں، پھر ہم یہ سارا جو چکن ہے اس کو ہم توے پہ ڈالیں گے اور کریلوں کے اوپر ایک سائڈ پہ لیئر لگا دیں گے اور دم لگائیں گے ہلکا سا۔ یقین کریں اتنے بہترین کریلے بنیں گے کہ آپ کی سوچ ہے، کیا ہی بات ہے۔ ہم آپ کو فل ریڈی جو ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ بہنوں، ہمارا مزیدار کریلے اب بالکل تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا رنگ بھی کتنا خوبصورت آیا ہے اور خوشبو تو ایسی کہ بھوک خود بخود لگ جائے۔ امید ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور آزمائیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ یاد رکھیے، کھانے کا اصل ذائقہ صرف مسالے میں نہیں بلکہ محبت، اخلاص اور اللہ کی رضا کی نیت میں ہوتی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور گرین ٹی وی 92 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔